ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں میں ہوں طارق امین خالد ایڈوکیٹ۔ بجٹ کی آمد ہے اور یہ جون کا مہینہ ہمیشہ ہم عام لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک رہتا ہے۔ حکومتیں بتاتی کچھ ہیں اور جب بجٹ پیش ہوتا ہے اور پاس کیا جاتا ہے تو معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ جو ہمارے وزیر خزانہ اور گورنمنٹ کی معاشی ٹیم ہے وہ بتا رہی ہے کہ سیل ٹیکس میں بھی کمی ہوگی، انعامی اسکیمیں آئیں گی اور سبسڈی ٹارگیٹڈ ہوگی، حقیقی کھپت پر دی جائے گی اور اولین ترجیح جو ہے وہ برآمدی شعبے کو دی جائے گی۔ اس میں جو حکومتی اگر اعلانات کو پڑھیں اور دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اور معاشیت دونوں ہی بہت ترقی کر رہی ہیں۔ لیکن اگر عام آدمی کو دیکھا جائے، میں جو بطور ایک اخباری رپورٹر کے عوام میں جاتا ہوں، مارکیٹیں پھرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو ان کے اندر ایک عجیب سا خوف، عجیب سا دکھ پایا جاتا ہے۔ آج اگر ایک دال کی قیمت مثال کے طور پر 1 روپیہ ہے تو صبح لینے جائیں گے تو اس پر 1 یا 2 پیسے کا اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں نا کہ زندگی گزارنے کے لیے عام آدمی کو ایڈیبلز سب سے ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ پیٹ کی بھٹی کو بھرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے آدمی کو کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ اور غریب آدمی جو ہے اس کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی دین ہے، اور ان لوگوں کے لیے روٹی کمانا سب سے بڑا عذاب نظر آتا ہے۔ جتنا امیر، میں نے اپنی جرنلسٹک لائف میں دیکھا ہے، جتنا بندہ امیر ہوتا جاتا ہے اس کا معدہ سکڑتا جاتا ہے۔ وہ 1 روٹی یا اس کا چوتھا حصہ جو ہے، چوتھائی حصہ کھا کے بھی خوش ہو جاتا ہے اور وہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن جو غریب ہے جب تک اسے 2-2.5 روٹیاں نہ ملے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، اسے جسمانی طور پر بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اسے روٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ اچھی گورنمنٹیں جتنی بھی ہیں، مغرب کی ہو، مشرق کی ہو، گلف کی ہو، ساؤتھ کی ہو، نارتھ کی ہو، وہ سب سے پہلے یہ سوچتی ہیں کہ غریب آدمی کا جو جیب ہے، اس کی جو آمدن ہے، اس کا جو فی کس آمدن غریب کی ہے، اس کے مطابق وہ کچن باسکٹ بناتے ہیں اور اس طرح بناتے ہیں کہ اس میں دودھ ہو، انڈے ہو، مکھن ہو اور بریڈ ہو اور دوسری چیزیں ہوں، وہ اسے بہت ایسے آسانی سے دستیاب ہوتی ہے کہ وہ بڑے سکون سے کھاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں حالات جو ہیں پچھلے 2.5-3 سال سے اس کے برعکس جا رہے ہیں۔ قیمتوں میں اضافہ انتہا تھا، لیکن رمضان شریف میں اس اضافے نے اور انتہا کر دی۔ برکتوں اور رحمتوں والا رمضان شریف ختم ہوا، قیمتیں کچھ کم ہوئی، لیکن اب بھی اس قدر زیادہ ہیں کہ بازار میں آپ دیکھیے، جو حقیقت خدا لگتی بات ہے کہ پھلوں کے بڑی بڑی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، دکانیں بھری ہوئی ہیں، لیکن غریب آدمی نے صرف دیکھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا۔ آٹے کی بات آ جائے، آٹے کی 4 قسمیں پاکستان میں مل رہی ہے پنجاب میں۔ یہ فائن آٹا ہے، یہ 313 آٹا ہے، یہ فلاٹ ہے، اور ایک آٹا وہ ہے جو چوکھر والا آٹا ہے، جس میں چھان، پنجابی میں چھان، اردو میں چوکھر کہتے ہیں، چوکھر والا آٹا ہے۔ آپ اس کی روٹی بنا کے کھائیں، آپ کو روٹی کھانے کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ روٹی اور وہ تقریباً وہ بھی بہت مہنگا ہے، لیکن عام آدمی کے نزدیک وہ اس لیے سستا ہے کہ دوسرے مہنگے فائن آٹاز کے مقابلے میں یہ ذرا کم مہنگا ہے۔ تو بندے روٹی کھاتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ یار رات کو کیا کھائیں گے۔ ایک وقت کی کھانے کے بعد دوسرے وقت کی ان کو لگی رہتی ہے فکر۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے معاشی اشاریے بہت اوپر جا رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، ہمارے پاس زر مبادلہ بہت آ رہا ہے۔ اور بھائی جان، یہ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہی سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر غریب آدمی کے لیے مائکرو معیشت جو ہے اس کو بہتر بنائیں۔ اگر اس کو آپ نے بہتر بنا لیا تو آپ بڑے کامیاب حکومت ہیں، اور اگر نہ بنایا تو آپ حکومت خود ہی اپنی دشمن بن جاتی ہے۔ ادارہ شماریات نے اپنی، جو کہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، اس نے بتایا ہے کہ 1 سال میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں طوفانی ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔
تفصیلات اس نے ساری بتا دی ہیں، ہر چیز کی قیمت لکھ دی ہے، اور ان کے مطابق 10.87 جو ہے یہ اس فیصد کے حساب سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ابھی بھی میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ مٹن کی قیمت انہوں نے درج کی ہے، بیف کی قیمت درج کی ہے، وہ ابھی کم بیان کی ہے۔ اگر مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو بیف اور مٹن کی قیمتوں کا پتہ چل جائے گا۔ مرغی کی قیمت کو دیکھیں کہ جو 150 روپے کی قیمت میں ملتی تھی، وہ اس وقت 350 400 اور 500 کو کراس کرتے ہوئے اب نیچے آ رہی ہے، یعنی کوئی 10 20 50 کا کمی ہوئی ہے۔ لیکن انڈا اس گرمی میں، جبکہ ہاں ہم عام لوگ جو ہیں پاکستان میں جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں، وہ گرمیوں میں انڈا پسند ہی نہیں کرتے، لیکن انڈے کی قیمت فی کس ایک انڈا جو ہے وہ 15 روپے میں مل رہا ہے۔ 15 روپے میں یہ انڈا 5 6 اور 7 روپے کی قیمت پہ تھا۔ ہم کس کی بات مانیں؟ اگر اپوزیشن کی بات سنیں تو اپوزیشن نے تو وہ باتیں کرنی ہے نا جو عوام کے دل کو بھاتی ہیں۔ یہی چیزیں خان صاحب بھی کرتے رہے تھے اپوزیشن میں بیٹھ کے، بل پھاڑ دوں گا، آگ لگا دوں گا، یہ کر دوں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں یہ لے آؤں گا، نہریں بہا دوں گا۔ لیکن جب وہ تشریف لائے حکومت میں بیٹھے تو ان کو پتہ چلا نہیں یار یہ تو واقعی مشکل کام ہے، اور وہ قوم کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور بجٹ کے بارے میں جو ایک عام رائے جو بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ بجٹ جو ہے یہ کسی حد تک عوام دوست ہو۔ سنا ہے کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ سیریس ہے، رسے بھی بانٹے جا رہے ہیں اور پھندے بھی تیار ہو رہے ہیں، ہتھ کڑیاں بھی بن رہی ہیں، اور ساتھ ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ منسٹر ہے چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، جو مہنگائی کے سبب بن رہے ہیں یا جن کی کارکردگی ذرا ناقص ہے یا ماٹھی کارکردگی ہے، ان کو ہٹانے کے لیے، ان کی جگہ نیا خون لانے کے لیے، اور ان تمام لوگوں کو جو اپنے حکومتی اختیارات کو استعمال کر کے پیچھے بیٹھ کے کارٹل بنواتے تھے، سرپرستی کرتے تھے ڈاکوؤں کی یا کارٹل بنانے والے ان ذخیرہ اندوزوں کی، ان سب کے گرد جو ہے وہ گھیرا گورنمنٹ اگلے 3 مہینوں میں تنگ کر رہی ہے، اور اس طرح کے طریقے کے اختیارات لا رہی ہے جس سے عام آدمی کو ریلیف پہنچے۔ اللہ کرے کہ گورنمنٹ کی یہ باتیں جو ہے یہ سچ ثابت ہوں اور عام آدمی کو ریلیف پہنچے۔ لیکن میں نے آج بات کر لی ہے، جو اسپیشل جو بات ہے وہ ہے پاکستان کے پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں۔ اس بارے میں ایک آدھے صفحے کا اشتہار پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں نے دیکھا ہے، جس میں کہ اس بیک پیج پر لگے ہاف پیج کے اس اشتہار میں آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی، اس میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن، اس میں کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، اس میں ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز، اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کیا یہ مشترکہ اشتہار ہے، جس میں انہوں نے بہت بڑا نو لکھا ہوا ہے۔ نو کس کو؟ یہ جو گورنمنٹ جو ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اتھارٹی بنا رہی ہے، آرڈیننس پاس کر رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ صحافت کسی بھی ریاست کا، جمہوری ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے۔ اگر صحافی خاموش ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ حکمرانوں کی بھی آنکھیں بند اور ان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ یہ صحافی ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر سچ لکھتے، سچ بولتے اور سچ دکھاتے ہیں۔ لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہر حکومت میں ہی اگر جو بندہ سب سے زیادہ معطوب ہوا، جو سب سے زیادہ نقصان میں گیا، وہ جرنلسٹ ہے۔ تو میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ گورنمنٹ کو کہوں کہ اس آرڈیننس کو واپس لے لے اور ایسی غلطی نہ کرے، کہ اس لیے کہ آنے والی کل میں جب ان کو الیکشن میں جانا پڑے گا، جب ان کو اقتدار کے بینچوں میں یا اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا، ہر 2 صورتوں میں ان کو یہ آرڈیننس جو ہے کسی صورت چین نہیں لینے دے گا۔ صحافت کو آزاد رہنے دے، اس پر پابندیاں لگائیں اس طرح کی کہ اخلاقیات کی، ایسی پابندی لگائیں کہ جس سے ملک کی سالمیت، ملک کا دفاع، ملک کا اقتدار یہ متاثر نہ ہو۔ ایسی بات کرنے والے کے لیے بالکل سخت رویہ رکھے۔ لیکن باقی جو کچھ بھی ہے ہماری دنیا داری یہ وہ، اس میں جو محکمے کرتے ہیں، جو ہماری بیوروکریسی کرتی ہے، جو حکمران کرتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں سنیں،
سننے کا جذبہ رکھیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں اور صحافت کو پروان چڑھائیں جناب اپنے دور میں. اور اس نو کو جو اتنی ساری صحافتی تنظیموں نے کہا ہے اس کو مان لیں، اس کو ناک کا مسئلہ نہ بنائیں اور اس میں ایسا میڈیفیکیشن کریں جس میں صحافی بھی شامل ہو اور آپ بھی شامل ہو، ایسا طریقہ بنائیں. اور اس آرڈیننس کو فار دی ٹائم بھی میری گزارش ہے کہ اس کو بند کر دیں، یہ نہ رہے. تھینک یو ویری مچ. یہی تھی آج کی بات اور یہی تھا آج کا پروگرام. خدا حافظ.